بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سلام لانے کے بعد پھر ہمیں ہمیشہ عزت حاصل رہی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہادت کے بعد ان کے بستر پر رکھا گیا تو تمام لوگوں نے نعش مبارک کو گھیر لیا اور ان کے لیے خدا سے دعا اور مغفرت طلب کرنے لگے۔ نعش ابھی اٹھائی نہیں گئی تھی، میں بھی وہیں موجود تھا۔ اسی حالات میں اچانک ایک صاحب نے میرا شانہ پکڑ لیا۔ میں نے دیکھا تو وہ علی رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعائے رحمت کی اور ان کی نعش کو مخاطب کر کے کہا، آپ نے اپنے بعد کسی بھی شخص کو نہیں چھوڑا کہ جسے دیکھ کر مجھے تمنا ہوتی کہ اس کے عمل جیسا عمل کرتے ہوئے میں اللہ سے جا ملوں، اور خدا کی قسم مجھے تو پہلے سے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی رکھے گا۔ میرا یقین اسی وجہ سے تھا کہ میں نے اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ لفظ سنے تھے کہ میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر باہر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے تو آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ پہاڑ لرزنے لگا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں سے اسے مارا اور فرمایا، احد ٹھہرا رہ کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہی تو ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے مجھ سے اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعض حالات پوچھے جو میں نے انہیں بتائے تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نے کسی شخص کو دین میں اتنا زیادہ کوشش کرنے والا اور اتنا زیادہ سخی نہیں دیکھا، اور یہ خصائل صرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر ختم ہو گئے۔ ایک صاحب ذوالحلیفہ جسرا یا ابو موسیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ اس پر آپ نے فرمایا، تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تمہیں محبت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمیں کبھی اتنی خوشی کسی بات سے بھی نہیں ہوئی جتنی آپ کی یہ حدیث سن کر ہوئی کہ تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جس سے تمہیں محبت ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے محبت رکھتا ہوں، اور ان سے اپنی اس محبت کی وجہ سے امید رکھتا ہوں کہ میرا حشر انہی کے ساتھ ہوگا، اگرچہ میں ان جیسے عمل نہ کر سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اور اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہے تو وہ عمر ہے۔ زکریا بن زائدہ نے اپنی روایت میں ساتھ سے یہ بڑھایا ہے کہ ان سے ابو سلمہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے بنی اسرائیل کی امتوں میں کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے تھے کہ نبی نہیں ہوتے تھے، اور ان کے باوجود فرشتے ان سے کلام کیا کرتے تھے، اور اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے تو وہ عمر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے پڑھا، من نبی ولا محدث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چراوا اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ ایک بھیڑیے نے اس کی ایک بکری پکڑ لی۔ چراوا ہے نے اس کا پیچھا کیا اور بکری کو اس سے چھڑا لیا۔
پھر بھیڑیا اس کی طرف متوجہ ہو کر بولا، درندوں کے دن اس کی حفاظت کرنے والا کون ہوگا جب میرے سوا اس کا کوئی چراوا نہ ہوگا؟ صحابہ رضی اللہ عنہما اس پر بول اٹھے، سبحان اللہ۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس واقعے پر ایمان لایا اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی، حالانکہ وہاں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما موجود نہیں تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے جو قمیض پہنے ہوئے تھے، ان میں سے بعض کی قمیض صرف سینے تک تھی اور بعض کی اس سے بھی چھوٹی، اور میرے سامنے عمر پیش کیے گئے تو وہ اتنی بڑی قمیض پہنے ہوئے تھے کہ چلتے ہوئے گھسیٹتی تھی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کی تعبیر کیا لی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین مراد ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی کر دیے گئے تو آپ نے بڑی بے چینی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آپ سے تسلی کے طور پر کہا، اے امیر المومنین، آپ اس درجہ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا پورا حق ادا کیا، اور پھر جب آپ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خوش اور راضی تھے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحبت اٹھائی اور ان کی صحبت کا بھی آپ نے پورا حق ادا کیا، اور جب جدا ہوئے تو وہ بھی آپ سے راضی اور خوش تھے۔ آخر میں مسلمان کی صحبت میں آپ کو حاصل رہی، ان کی صحبت کا بھی آپ نے پورا حق ادا کیا، اور اگر آپ ان سے جدا ہوئے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انہیں بھی آپ اپنے سے خوش اور راضی ہی چھوڑ گئے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابن عباس، تم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا خوشی کا ذکر کیا ہے تو یقیناً یہ صرف اللہ تعالیٰ کا ایک فضل اور احسان ہے جو اس نے مجھ پر کیا ہے۔ اسی طرح جو تم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صحبت اور ان کی خوشی کا ذکر کیا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا مجھ پر فضل و احسان، لیکن جو گھبراہٹ اور پریشانی مجھ پر تم طاری دیکھ رہے ہو وہ تمہاری وجہ سے اور تمہارے ساتھیوں کی فکر کی وجہ سے ہے، اور خدا کی قسم اگر میرے پاس زمین پر سونا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سامنا کرنے سے پہلے اس کا فدیہ دے کر اس سے نجات کی کوشش کرتا۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب نے بیان کیا، ان سے ابن ابی ملیکہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، پھر آخر تک یہی حدیث کی بیان کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک کو غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے، پڑھنے میں غلطی کوتاہی جاریہ سے تو زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔